طریقے سے، ہم تو دلوں سے کہتے ہیں، دلوں کی اتھا گہرائیوں سے کہتے ہیں. اگر ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوا تو سکتا ہے میرے تعلیم سے، اور جس کا ایمان ہی ہوگا. یہ تو ہم اپنی بخشش کے لیے تعریفیں کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہی کامل جب ہوگا جب سرکار سے محبت جو ہے وہ کاملیت کے اعلیٰ درجے پہ ہوگی، اعلیٰ درجے پہ ہوگی. اور میرے دوستوں آپ خوش قسمت ہو، آپ کا کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، اور وہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ اس رسول کی محبت کو دلوں میں بسا دیں. اور میرے دوستوں حضور کی بے شمار حدیث پر وقت نہیں ہے، میں صرف اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتا ہوں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہوں کہ سرکار کے ساتھ جو محبت کرے گا، میرے آقا کی نسبت رکھے گا، میرے آقا کی سیرت پاک کو پڑھائے گا، میرے آقا کے اسم محمد کو چومے گا، میرے آقا کے لائے ہوئے قرآن کو پڑھے گا، اس کی زندگیوں میں ضرور انقلاب پیدا ہوگا. اور یہ وہ نام ہے، میں اس عقیدت سے کہتا ہوں یہ وہ نام ہے، یہ محبتوں والا نام ہے. میرا نبی جو ہے اس کا نام بھی اعلیٰ ہے، اس کا پیغام بھی اعلیٰ ہے. میرا نبی جو ہے امن کا نبی ہے، میرا نبی جو ہے محبتوں کا نبی ہے، میرا نبی جو ہے اخوتوں کا نبی ہے، اور اس کا نام بھی اعلیٰ، اس کا کام بھی اعلیٰ ہے. اور نام کے حوالے سے میں کہتا ہوں یہ وہ نام ہے جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ادا بھی ہے، جو وفا بھی ہے، جو نور بھی ہے، جو ظہور بھی ہے، جو قرآن بھی ہے، جو شریعت بھی ہے، جو طریقت بھی ہے، جو بنایت بھی ہے، جو حقیقت بھی ہے، جو رعوف بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. You say Islam recognizes the human dignity. You teach Islam which infuses the love of the Prophet Islam into the depth of the mankind. انسانیت ہوگا تو سرکار کی غلامی کی نسبت سے. اور میرے دوستو ہم کلمہ گو ہیں نا، ہم تو سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا ایمان اس وقت کامل ہوگا. اور نام محمد جو ہے جب آتا ہے غلام جو ہے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی ان کی سنت ہے، ان کی محبتوں کا تذکرہ ہے. لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے جس کو توفیق نہ ہو اٹھانے کی. رب کائنات نے نام ہی ایسا رکھا ہے جب نام محمد لوگے ہوٹ ادب سے خود آپس میں مل جائے. یہ عظمتوں والا نام ہے، اور اس نام کے اتنی برکتیں ہیں. اگر اس نام کا ایک لفظ بھی ہٹا دو تو خدا کی قسم میرے خالق کائنات نے اپنے محبوب کا اتنا پاک نام رکھا ہے، پھر بھی اس کا مقصد اس کا معنی اسی طرح بدل نہیں سکتا. عام کسی کا نام کوئی ایک لفظ نکالو وہ نام بدل جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس خالق کائنات نے میرے اپنے پیارے نبی کا نام ایسا رکھا کہ محمد اگر میم ہٹاؤ تو حمد بن جاتا ہے، اور محمد کے معنی بھی بار بار تعریف کے، اور حمد کے معنی بھی بار بار. محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد بن جاتا ہے، حمد کے معنی تعریف کے ہیں. اور حمد میں اگر ہے ہٹا دو تو ممدد بن جاتا ہے جس کے معنی مدد کرنے والا، اور میم کو ہٹا دو تو دال بن جاتا ہے جس کے معنی دلالت کرنے والا ہے. اور دلالت کس کی ہوتی ہے؟ اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی اگر دلالت اور اگر دلیل پیش ہے تو ذات مصطفیٰ سرکار کے نام کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عنایات ہے. تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ جو ہے سرکار کے غلاموں کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، سرکار سے محبت کرنے والوں کے ساتھ نسبت ہے. اسی نسبت کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، سید عمر فاروق سے بڑا کون ہوگا؟ سید عمر فاروق سے بڑا کون ہوگا؟ میرے حضور کی بارگاہ میں اگر ایک دفعہ ایمان کی حالت میں آیا تو وہ صحابی بن جاتا ہے. اور سیدنا فاروق جو اتنا بڑا مقام رکھنے والے جنہیں سرکار نے کہا تم جنتی ہو، جنتی ہو، ان کا مقام کہ آپ ایک دفعہ حج میں آتے ہیں تو جب مکہ کی وادی میں داخل ہوتے ہیں قافلے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھہرو کہ کسی وقت یہ عمر بن خطاب جو تھا اس کا باپ جو ہے وہ جو ہے جب میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا میرا باپ مجھے ڈنڈی سے مجھے مارا کرتا اس وادی میں. لیکن جب میں نے اسلام لایا اور محمد مصطفیٰ کا غلام بنا ہوں تو آج 3 بڑے عالموں میں میری حکومت ہے. اللہ کی طاقت کے بعد اس زمین پہ میری طاقت ہے. یہ نسبت ہے تو میری نسبت ہے تو یہ سرکار مدینہ کی غلامی کی سرکار کی میں نے غلامی کو اختیار کیا تو یہ مجھے دیکھیں یہ نسبت سے ہمارے ہوتی ہے. اور اسی نسبت کے حوالے سے ایک اور بات بلال حبشی کے حوالے سے کہ دیکھیں کہ مکہ کی گلیوں میں آپ
دیکھا کہ اس مکہ کی گلیوں میں سرکار کا سکا چچا غلام، یہ سکا چچا ہے، حسن والا بھی ہے، تاریخ میں لکھا ہے حسن والا بھی، چہرے والا، آگ کے شعلے کی طرح چہرہ چمکتا ہے، قبیلے والا بھی ہے، دولت والا بھی ہے، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور اسی مکہ میں رہنے والا، نہ جس کی شکل ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ وہ قبیلے والا ہے، نہ صورت والا ہے، لیکن اس کا دل عشق مصطفیٰ، بلال حبشی، جس کے متعلق اس نے نسبت کی، میرے آقا کی غلامی کو اختیار کیا اور غلامی میں سرکار کے عشق کو سینے میں بسا لیا۔ میرے آقا نے کہا ہے بلال، جنت میں نے تیرے قدموں کی آگ کو سنا۔ یہ کس طرح انقلاب پیدا ہو؟ نسبت کی نسبت سے، نسبت سے بہاریں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، نسبت والے بن جاؤ، پھر انقلاب پیدا ہوگا، کیونکہ یہ محفل پاک احسان ثواب کی بات ہے، اور ہمارا ایمان ہے جس کی نیت سے ہم یہ محفل پاک کر رہے ہیں، جتنے لمحے گزرے ہیں، یہ سارے کا سارا ثواب ان تک ضرور پہنچے۔ حاجی فرید صاحب کی یہ روحانی برکات ہے کہ آج محل کلام میں کتنا خوبصورت مجمع سجا ہوا ہے۔ یہ کوئی دنیا داروں کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے اس پیارے محبوب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ خوش قسمت ہے، یہ نہ سمجھے رات بیت رہی ہے، یہی لمحات ہے بخشش والے۔ وہ نسبت والے تھے تو آج یہ نسبت والی محفل ہمیں مل رہی ہے۔ تو صوفیاء کا یہ جو محفل ہے، یہ ذکر سبحانی بھی ہے، اور سرکار کی محبت کے حوالے سے میں صوفیاء کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ صوفیاء کے حوالے سے حضرت علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں غوث زمان کی روحانی تصرفات اور کرامات جو ہے وہ بیان کی ہے۔ ولی کرامت کا محتاج نہیں ہوتا، یہ صاحب نے فرمایا، ولی کرامت کا محتاج نہیں ہوتا، نبی معجزے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ نبی جب کرامت بتاتا ہے تو ہم جیسے کم ذہنوں کو راستہ دکھانے کے لیے کرم دیتا ہے، اسے محتاجی نہیں ہوتی۔ تو اسی کے حوالے سے ابراہیم ادم جو تھے وہ شہنشاہ بخارا تھے، شہنشاہ بخارا تھے وہ۔ تو ایک دفعہ جب انہوں نے اپنی بادشاہت کو خیرواد کر کے جب ان کا سینہ آباد ہو گیا تو دریائے سیکھو، اور دریائے سیکھو یہ کہتے ہیں دو دریا جو رشیا سے نکلتے تھے، سرخ رنگ کا پانی، اس دریا کے کنارے پہ گودری سیڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، یہی بات ہے نا علامہ۔ تو ایک ان کے انہی کی رعایا کا ایک بندہ ہے، اس نے پہچان لیا کہ ابراہیم ادم یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ تو بہارا اچھا ہے اور آج یہ کس حال میں بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا اس نے، تو میں ان کے اس پیغام اور سبق سے میں نے بھی حاصل کیا کہ انہوں نے کہا تو فکر نہ کر، میں وہی ابراہیم ادم ہوں، لیکن میں اس وقت بھی جب اس نے مجھے بخارا کی بادشاہت دی میں اس وقت بھی خوش تھا، اس وقت بھی مجھ پہ استقامت تھی، اور آج اس حال میں ہوں، اس حال میں بھی خوش ہوں۔ وہ بادشاہت اس کی عطا تھی اور یہ بادشاہت اس کی رضا ہے، یہ رضا ہے وہ عطا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں اس میں کیا انقلاب ہے۔ آپ نے اپنی سوئی کو اس دریا میں پھینک دیا اور پھر مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی کو واپس لا دو، اور وہ سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئے اور کہا کہ یہ میری حکومت ہے۔ اس وقت تو میں تم پہ حکومت کرتا تھا، جب میں اس کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو خیرباد کر دیا، آج میں ہر چیز کی حکومت کرتا ہوں۔ یہ نسبت سے انقلاب ہے، یہ نسبت سے بھارے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دعا کرے کہ مولا کریم ہمیں یہ نسبت نصیب فرما دے، ان صوفیاء کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کی گفتگو سننے کی، ان کے ساتھ چلنے کی ہمیں مولا کریم یہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس وقت ہوگی جب نسبت میں بھارے ہوں۔ اور میرے دوستوں، نسبت اس وقت انقلاب لاتی ہے جب میں اپنے انداز سے کہتا ہوں جب سرکار سے وفا کی جائے، جب حضور سے وفا کی جائے، اور اسی وفا کے حوالے سے آج کل کے اس ماڈرن دور میں بھی لوگ کہتے ہیں یا کچھ اور حضرات جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے تھے، یہ کہتے ہیں حضرات جن کو یہ عقل نہیں یا جو عقل کے غلام ہیں۔ لیکن میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا شاہ صاحب، اور میں نے سوچا پڑھنے کے بعد کہ جب حضور روزے رکھا کرتے تھے لگاتار 3 دن کے، تو صحابہ نے میرے پاس شروع کر دیا، اور جب رکھنے شروع کر دیے تو ان کے چہرے جو ہے وہ مرجانے لگے۔ تو میرے آقا کملی والے نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں اور میں بھی روزے، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ تو میں قربان جو میرے رسول نے کہا کہ کیا تم میری کسی ہو؟ میں تو راتوں کو اپنے رب کائنات کے حضور ہوتا وہ مجھے کھلاتا ہے۔ اور کس کو کہا؟ ان صحابیوں کو، سید ابو بکر صدیق جیسے صحابی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی جیسے صحابی،
ان جیسے صحابیوں کو کہا کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے، تو آج کا مولوی یا مسلمان میرے آقا کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ابو بکر جو ہے میرے آقا کی مثل نہیں ہو سکتا تو آج کا جتنا بھی پڑھا لکھا ہے وہ کیسے ہو سکتا؟ میں اس حدیث کا یہ مفہوم میں نے سوچا، یہ محسوس کیا کہ سرکار نے جو کہا ہے وہ برحق ہے، ہم ان کی مثل نہیں ہو سکتے، اور جو کہتے ہیں وہ میرے ایمان کے مطابق وہ ایمان سے مخالف ہیں۔ ہم کیسے منہ دکھائیں گے سرکار کی؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی مثل ہے، تو دعا کریں ہمیں سرکار کی غلامی نصیب فرما دے، سرکار کی محبت نصیب فرما دے۔ اور میرے دوستوں، یہ ایمان، یہ محبت سرکار کے غلاموں کی نسبت سے ملے گی۔ دیکھیں انگریز جب ایک کریکٹر میرے آقا کا پڑھتا ہے، سیرت پاک کو پڑھتا ہے، سرکار کی پاک سیرت کو پڑھ کے اس کے اندر انقلاب ہو جاتا ہے، تو تھامس کارلائل کہتا ہے کہ محمد واز اے مین آف ٹروتھ in what he said, in what he thought, in what he spoke۔ دیکھیں کہ غیر مذہب جو ہے جب سرکار کے کریکٹر کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ جو ہے مجسمہ سچائی، جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ اگر وہ میرے آقا کے کریکٹر کو پڑھ کر اس کے اندر یہ جذبہ ادب اور محبت پیدا ہوتا ہے، اے مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے میرے آقا سے وفا کیوں نہیں؟ اور اسی وفا کے حوالے پوری شریف کی حدیث ہے، جب سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، بڑی مشہور حدیث سب نے سنی ہوگی، اور مولانا روم میں سے بڑے پیارے انداز میں استن بنانا در ہجر ہے جی، تو وہ جو ہے ممبر پہ جب سرکار بیٹھے، کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے اور اپنے غلاموں کو خطاب کرنے لگے، تو وہ تنا جو ہے بچے جیسا روتے ہیں، اس طرح چیخو پکار کرنے لگا۔ حضرت علامہ یہی بات ہے، کھجور کا تنا جو ہے وہ رونے لگ پڑا، اور سرکار ممبر سے اتر کر اپنا مبارک ہاتھ اس پہ رکھتے ہیں اور وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو بھی اپنے عقل سے سوچ کہ وہ ایک بے جان درخت جو تھا اس کا ٹکڑا لکڑی کا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا نبی مجھ پہ بیٹھ جو ہے حق کی باتیں کرتا تھا، آج مجھ سے جدا ہو گیا، وہ رونے لگ پڑا ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تو اپنے نبی سے وفا کیوں کرتی ہے؟ وفا کرے گا تو پھر انقلاب، اگر وہ وفا کرتا ہے تو بھی وفا کرے۔ مولا کریم ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائیکل ہارٹ نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑا اسکالر تھا، 78 اس نے ایک کتاب لکھی، دی 100، اس میں اس نے کہا، اب انگلش میں نہیں بولنا چاہتا، شاید آپ کے آپ بتا رہے، اس مائیکل ہارٹ نے کہا کہ اس تاریخ میں اگر کسی کو چوائس، یعنی کہ my choice of Muhammad to lead the world, the most influential person جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والا بھی شخص ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کہتا ہے، پتا ہے کہ میں بھی question somebody and maybe surprised کہ کچھ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ غیر مذہب ہوگا، یہ محمد مصطفیٰ کو نمبر 1 کیوں لے کے کہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم کہ اس ہسٹری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا جو سیکولر ریلیجنس لیول پہ اتنا مقام اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ کہتا ہے تو اے ایمان والو، آج یہ عہد کرو ان صوفیاء کی نسبت کے حوالے سے کہ ہم جو ہے آج کے بعد اپنے آقا سے وفا کرو، اور وفا کرو گے تو دیکھو پھر کتنا انقلاب ہے۔ یہ ایک آپ کے لیے میسج، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریت قبول فرمائے اور آقا مدنی تاجدار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دربار عالیہ مولا شریف کے حوالے سے، دربار کا صوفیاء کا یہ طریقہ کار ہے، اسی کے حوالے سے ہم تو دربار عالیہ مولا شریف بالخصوص امام العارفین میرے والد گرامی، میں ان کا ایک ورکر، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پیر زادہ ہوں یا شہزادہ ہوں، خدا کی قسم میں ان کا ورکر ہوں۔ اور یہ میرے دادا حضور نے کہا تھا کہ دعا کرو گے اگر ماڑے بچے پیر نہ بڑھن تو سمیں خاتم بڑھیں گے، آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اور ان کا یہ کرم ہے کہ پوری دنیا میں کتنے بڑے اعظم ہیں، میں نے سوائے آسٹریلیا کے تمام دنیا کا دورہ کیا، ہر جگہ پہ جا کر کے پیغام پہنچایا۔ اس دفعہ امریکہ میں 4 سال کے بعد گیا، تقریباً 7,000 بندے، around about 7,000 7,000 بروکلن کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا۔ یہ کرم ہے نا میرے بابا جی صاحب، دیکھیں انہوں نے پورے یورپ اور مڈل ایسٹ کہاں یہ فیضان، یہ نسبت سے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ تو آج اسی نسبت کے حوالے سے